السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ حلقے میں ہم نے سوال نمبر 1 سے 5 تک کا دراسہ مکمل کر لیا تھا۔ ہم نے جانا تھا کہ بندوں پر سب سے پہلا واجب کیا ہے، کس چیز کا جاننا بندوں کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے، اور ہم نے جانا تھا کہ سب سے پہلا واجب اس امر کا جاننا ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور ہم نے جانا تھا وہ امر کیا ہے۔ وہ امر ہے اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت۔ ہم نے عبد کا معنی جان لیا تھا، ہم نے عبادت کا معنی جان لیا تھا، اور کوئی بھی عمل عبادت کب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا۔ یہ 5 سوالات ہم نے 200 سوال و جواب فی العقیدہ الاسلامیہ سے مکمل کر لیا تھا۔ آج اس حلقے میں ہمارے سامنے سوال نمبر 6 سے 12 تک ہیں۔ آئیے ہم ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے: ما علامت محبت العبد ربہ عز وجل؟ کہ بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ اس کی علامت کیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے؟ رب سے محبت کرتا ہے بندہ، اس کی کیا علامت ہے؟ یہ سوال نمبر 6 ہے۔ جواب ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو پسند کرے، اس چیز سے محبت کرے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں، جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، اور بندہ اس چیز سے نفرت کرے جو اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے نفرت جس سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں اسے بندہ نفرت کرے، جس سے محبت کرتے ہیں اسے بندہ محبت کرے۔ کس طرح سے؟ کہ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو بندہ کرے، جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اسے بندہ رک جائے، اور بندہ اپنے دوستوں، اللہ رب العالمین کے دوستوں سے، اللہ رب العالمین کے محبوب لوگوں سے دوستی کرے، ان کو محبوب جانے، اور جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں ان کو دشمن جانے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرنا کسی سے اور اللہ رب العالمین کی خاطر ہی بغض رکھنا کسی سے، یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے۔ تو سوال ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو پسند کرے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ اور بندہ جو ہے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور اس سے نفرت کرے جس سے اللہ رب العالمین نفرت کرتے ہیں؟ کہ بندہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس کو کرے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، اور اللہ رب العالمین کے دوستوں سے دوستی کرے، اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ اور ہم نے آخر میں جانا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرنا، یہ ایمان کے مضبوط کڑوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ بندوں کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کن چیزوں سے محبت کرتا ہے، کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے؟ کیسے اللہ رب العالمین خوشی اور جو ہے رضا والی بات بندوں کو معلوم ہوئی؟ تو جواب ہے: عرفوه بارسال اللہ تعالی الرسل، اور بندوں نے ان باتوں کو اس طرح سے جانا کہ اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیج کر انہیں بتایا بندوں کو کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے، یہ چیز ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیجا، رسولوں نے یہ چیزیں بندوں کے لیے واضح کی ہیں، تو اس سے بندوں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے، کس کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل فرمایا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اور رضامندی والے چیز کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے منع کیا جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں اور جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بندوں پر
ایک मजबूत हुज्जत कायम हुई। अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजकर, किताबों को नाजिल करके बंदों पे हुज्जत मुकम्मल कर दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत जो है इस तरह से जाहिर हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबों को इसलिए नाजिल किया है, रसूलों को इसलिए भेजा है ताकि बंदे जाने कि अल्लाह ताला किस चीज से मोहब्बत करते हैं, किस चीज से नफरत करते हैं। जब बंदे ये जानेंगे तो उस चीज से मोहब्बत करेंगे जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, और उस चीज से नफरत करेंगे जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नफरत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 165 में, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशारत देने वाले, डराने वाले रसूल भेजे ताकि लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे। रसूलों के आ जाने के बाद और उनके जो है तमाम उमूर की वजाहत कर देने के बाद कोई हुज्जत अब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बंदों के लिए बाकी ना रहे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कह दीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो, ऐ नबी पाक आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे बताए हुए बातों पर अमल करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो इन आयत में हमें यह बात मालूम हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल भेजे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबें नाजिल की ताकि बंदों को मालूम हो कि अल्लाह किन चीजों से राजी होता है, किन चीजों को पसंद करता है, किन चीजों से अल्लाह रब्बुल नाराज होता है, किन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन किन चीजों से नफरत करते हैं। तो बंदों को कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किन चीजों से मोहब्बत करता है, किन चीजों से राजी होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जो किताबें भेजी, अल्लाह ताला ने जो रसूलों को भेजा, उनके जरिए से बंदों को ये बात मालूम हुई। सवाल नंबर 8 है, कम शुरूतुल इबादह, कम शुरूतुल इबादह, इबादत की कितनी शर्तें हैं? इबादत की कितनी शर्तें? ये सवाल नंबर 8 है। तो जवाब है इबादत की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, सिद्कुल अज़ीमती व हुवा शर्तुन फी वजूदिहा। सिद्कुल अज़ीमा यानी इरादा जो है पुख्ता होना चाहिए, सच्चा इरादा होना चाहिए, पुख्ता अजीमत होनी चाहिए, इरादा जो है बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए, और ये इबादत के वजूद के लिए शर्त है, ये इबादत के वजूद के लिए शर्त है, ये इबादत के वजूद के लिए शर्त है। तो इबादत के लिए कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। पहला है जो कि उसके वजूद के लिए शर्त है, वो है सिद्कुल अज़ीमा, यानी जो हमारा इरादा हो बिल्कुल सच्चा हो, बिल्कुल पुख्ता हो। उसके बाद दूसरी शर्त है इखलासुन निय्या, नियत का खालिस होना। इबादत के लिए 3 शर्तें हैं जिनमें से पहला है सिद्कुल अज़ीमा, यानी जो है हमारा इरादा हो वो पुख्ता हो, वो सच्चा हो, और ये वजूद के लिए शर्त है अमल के, इबादत के। और दूसरी शर्त है वो है इखलासुन निय्या, नियत का खालिस होना। तीसरी शर्त है कि शरीयत की मुवाफकत करना, वो शरीयत जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे कि उसी के हिसाब से हम अमल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत उसी हिसाब से हम करें, ये तीसरी शर्त है। ये दोनों जो आखिरी की जो शर्तें हैं ये कबूलियत के लिए शर्त है, और पहले जो शर्त थी वो जो है इबादत के वजूद के लिए शर्त थी। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, मा हुआ सिद्कुल अज़ीमा। सिद्कुल अज़ीमा क्या है? सच्चा इरादा क्या है, या इरादे की पुख्तगी क्या है? जवाब के तौर पे कहते हैं शेख रहमहुल्लाह कि हुआ तर्कुत तकासुल व तवानी व बदल हुआ तर्कुत तकासुली व तवानी व बदल जुहदी फी अन यस्दुका क़ौलुहु बिफ़िअलिही अन युसद्दिका क़ौलहु बिफ़िअलिही। सिद्कुल अज़ीमा का मतलब ये है कि हम सुस्ती को छोड़ दें, हम जो है काहिली को छोड़ दें, और हम मेहनत करें इसलिए ताकि हमारी जो बातें हैं वो हमारे जो आमाल हैं, अफ़आल हैं, उनसे सच्चे साबित हों। ये नहीं कि सिर्फ हम बात करते जाएं और काम कुछ ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुस्ती को छोड़ देना और काहिली को छोड़ देना, मेहनत करना ताकि हमारी बातें जो हैं वो हमारे फेल से सादिक हो जाएं, उसकी तस्दीक हमारे बातों की हमारे अफ़आल से हो जाए। यही सिद्कुल अज़ीमा का मतलब है। अल्लाह ताला ने इसी तरह इशारा करते हुए सूरह सफ की आयत नंबर 2 और 3 में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं? ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नाराजगी की बात है कि तुम ऐसी बात कहो जो करते नहीं हो। तो सिद्कुल अज़ीमा का मतलब है
کہ سستی ہم نہ کریں، کاہلی ہم نہ کریں، محنت کریں تاکہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں زبان سے اس کی تصدیق ہمارے عمل سے ہو۔ یہی صدق العزیمہ کا نام ہے، ارادے کی پختگی کا یہی معنی ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط کا معنی پوچھ رہے ہیں شیخ، سوال نمبر 10 قائم کرتے ہیں کہ ما معنی اخلاص النیہ، اخلاص النیت کی، نیت کے خالص ہونے کی کیا جو ہے مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، نیت کا خالص ہونا اس سے کیا مفہوم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے وہ یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان یکون مراد العبد بجميع اقواله واعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالی، بندے کے تمام اقوال اور اعمال سے، چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو، تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال سے انسان کا مقصد ہو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا۔ یہی جو ہے اخلاص نیت کا مطلب ہے۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا مقصد تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال سے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں اشارہ کرتے ہوئے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اللیل کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اخلاص کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان کی آیت نمبر 9 میں إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اس میں بھی نیت کی یا اخلاص کی کیا اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں، ہم جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہوتا ہے، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب، کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم اس کے کھیتی میں زیادتی دیتے ہیں، یعنی اس کو ہم زیادہ بدلہ دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس میں سے ہم اسے دیتے ہیں مگر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یعنی ہمیں اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم آخرت میں جو ہے کامیاب ہونے کو اپنا مقصد بنائیں۔ اس کے علاوہ شیخ کہتے ہیں کہ اور بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اخلاص نیت کی اہمیت کا بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 11 شیخ نے قائم کیا ہے ما هو الشرع الذي امر اللہ تعالی الا يدان الا به، وہ شریعت کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسی کے حساب سے اللہ کی عبادت ہو، اسی کے حساب سے زندگی گزارا جائے۔ تو جواب کے طور پر شیخ کہتے ہیں ہی الحنیفیۃ ملت ابراہیم علیہ السلام، وہ شریعت جس کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو حنیفیت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے والا جو دین ہے، اسی دین کے مطابق ہمیں جو ہے زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں اور صرف اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے کہ دین صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نزدیک جو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ یہ طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کہ کیا اللہ رب العالمین کے دین کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے یہ تلاش کرتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کہ اللہ رب العالمین کہ یہ جو ہے تمام کے تمام لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، چاہے وہ جو ہے اطاعت کے ساتھ یا جو ہے خوشدلی کے ساتھ یا مجبوری میں، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ومن يرغب عن ملة ابراہیم ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفی نفسه ولقد اصطفیناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن صالحین۔ تو اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے علاوہ کوئی دین اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، یعنی ملت ابراہیمی وہی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو ہے رغبت کرے گا، یعنی اس سے جو ہے منہ موڑے گا، تو وہ پاگل ہوگا، وہ بیوقوف ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو ہے
منہ موڑنے والا ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ال عمران کی آیت نمبر 85 میں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اور تلاش کرے گا اس سے وہ دین اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ کہ کیا کوئی اور شریک ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ میں جنہوں نے ان کے لیے جو ہے طریقے بتائے ہیں جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگوں کو دینے کا طریقہ بتائے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے لیے منتخب کیا ہے وہ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی حنیفیت کو جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے طور پر پسند فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین کی بات نہ کی جائے, اس کے علاوہ کسی اور طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے. اور یہی ملت ابراہیمی ہی جو ہے تمام انبیاء کا دین تھا اور تمام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دین تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بات کریں, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور طریقہ جو ہو ہماری عبادت کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے کم مراتب دین الاسلام, دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں؟ تو دین اسلام کے 3 مراتب ہیں. اسلام پہلا مرتبہ ہے, ایمان دوسرا مرتبہ ہے, احسان تیسرا مرتبہ ہے. وکل واحد منها اذا اطلق شمل الدین کلہ کہ اگر شمل الدین کلہ کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے بولا جائے گا مطلق طور پر تو پورے دین کو شامل. یعنی اسلام بولا جائے تو ایمان احسان سب کو شامل ہوگا, ایمان بولا جائے تو اسلام احسان ایمان سب کو شامل ہوگا, احسان بولا جائے تو سب کو شامل ہوگا, لیکن الگ الگ ہے تو ان کا معنی الگ ہوگا. تو یہ میرے بھائیوں 12 نمبر سوالات تک کے جوابات آج کے اس حلقے میں ہم نے جان لیا. انشاءاللہ آئندہ کے جو سوالات ہوں گے انہیں ہم آئندہ حلقات میں جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سنے زیادہ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور عقیدے سے متعلق جو دروس ہیں ابواب ان میں شریک ہو کر کے ان کو سمجھ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین اپنے اعمال اور عقائد کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت